پاکستان کے لیے حکومتی پالیسیز کے ثمرات، مہنگائی میں مسلسل کمی کا رجحان 6.5 سال کی کم ترین سطح پر، ایک سال کے دوران مہنگائی 31% سے 4.9% پر آ گئی۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ میں مہنگائی کی اوسط شرح 7.8% رہی۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 28.62% کمی۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے سرکاری سرگرمیوں میں اضافہ، مؤثر اقدامات سے مالیاتی خسارے میں مزید کمی کا اعلان۔ 70 ماہ بعد مہنگائی کی کم ترین سطح، اہم کامیابی، افراط زر میں کمی سے عام آدمی پر بوجھ کم ہوگا۔ محمد نواز شریف کے دور میں مہنگائی 3.5% تھی۔ مشکل فیصلوں سے معیشت مستحکم ہو چکی، اب گروتھ پر توجہ مرکوز ہے۔ اقتصادی اہداف کے حصول کے لیے کوشش مزید تیز کریں گے، آنے والے دنوں میں مزید مثبت خبریں آئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کا مقصد افراتفری پیدا کرنا تھا۔ ان لوگوں نے غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے ملکی وقار کو ٹھیس پہنچائی۔ پرتشدد احتجاج کے دوران ایک دن میں اسٹاک مارکیٹ میں 3,500 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ پی ٹی آئی وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے پی آئی اے پر پابندیاں عائد ہوئیں۔ یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی پہ اہم پیش رفت ہے۔ مؤثر گرفت سے افغانستان سے اسمگلنگ ختم ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف وزیر اعظم محمد شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ ریاض میں ہونے والے ون واٹر سمٹ میں شرکت کریں گے۔ سعودی عرب، فرانس، قازقستان اور عالمی بینک کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی کانفرنس کا مقصد آبی ذخائر کے تحفظ اور انتظام کے حوالے سے مزید تعاون بڑھانا ہے۔ کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر اعظم کو مختلف شعبوں میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری سے متعلق پیش رفت پر بریفنگ۔ محمد شہباز شریف کا دونوں ملکوں کے درمیان جاری منصوبوں پر اطمینان کا اظہار۔ سعودی عرب نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا، دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم وزیر اعظم۔ معاشی کامیابیوں کا سلسلہ جاری، اسٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ، انڈیکس میں 1,917 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,03,274 کی بلند ترین سطح پر، 74 ارب روپے سے زائد کی شیئرز کا کاروبار، ترقی کا پہیہ تیز، مہنگائی 6 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگائی میں کمی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کا ایک اور اہم فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو 3 ماہ میں مکمل فعال کرنے کا حکم، مانیٹرنگ کا مؤثر نظام مرتب کیا جائے۔ مریم نواز کی تمام امور میں شفافیت اور میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں ملوث شرپسندوں کے خلاف گھیرا تنگ، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مزید 96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ ریاست مخالفین مضمون پروپیگنڈے میں ملوث عناصر کی شناخت کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس کا سفارشات کی حکومت کو پیش کرے گی۔ تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، مرکزی رہنماؤں کے لیے ایک دوسرے پر سنگین الزامات، کارکنوں کو ایندھن بنایا دیا گیا، مرکزی قیادت منظر عام سے غائب، بیرسٹر گوہر بار بار کیوں بچ نکلتے ہیں، ایک دھڑے کا دوسرے کے خلاف وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ۔ جعلی تصاویر، ویڈیوز اور غلط اعداد و شمار کے من گھڑت پروپیگنڈے پر پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن، کارکنوں کی مبینہ ہلاکت سے متعلق مذاکرہ خیز بیان سے یکسر لا تعلقی کا ظاہر کر دی۔ بیرسٹر گوہر کارکنوں کی مبینہ ہلاکت سے مکر گئے، بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق یاسرائیوں کی رپورٹ، ڈیجیٹل پروپیگنڈا اپنی موت مرنے لگا۔ کس کے ساتھ آئے تھے؟ مشرف بیوی کے ساتھ۔ کیوں آئے تھے اسلام آباد؟ عمران خان کو رہا کرنے کے لیے۔ ابھی کدھر آئے آپ کی قیادت؟ بھاگ گئے سب منافق ہیں، بھاگ گئے۔ پہلا بار بھی ہم جو آیا تھا گنڈا پور صاحب بھاگ گیا تھا، اس بار جو آیا وہ گنڈا پور صاحب بھی بھاگ گیا، بشرا بھی بولا تھا، ہم بولے چلو بشرا بھی ہمارے ساتھ ہوگی، وہ بھی اس بار بھاگ گیا۔ پی ٹی آئی کے گرفتار شرپسندوں کا پرتشدد احتجاج میں ملوث ہونے کا اعتراف، پیسے دے کر اسلام آباد لایا گیا۔ پی ٹی آئی پر بشرا بیوی کا قبضہ، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اسلام آباد آنے والے خود فرار ہو گئے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران گرفتار مظاہرین تربیت یافتہ کارندے، پولیس پر براہ راست فائرنگ کی گئی۔ شرپسندوں کے ہاتھوں اٹک پولیس کے 147 جوان زخمی ہوئے، 25 کی حالت نازک۔ مظاہرین نے غیر ملکی عنصر گیس کی شیل برسائی جو پولیس شیل سے 4 گنا تک تیز تھے۔ مظاہرین کے ہینڈرز پولیس کی وائرس متاثر کرتے رہے۔ 675 شرپسند گرفتار، 99 غیر ملکی ایسے ہیں جن کا پاکستان میں ریکارڈ ہی نہیں۔ ڈی پی او اٹک سردار غیاث ملک کی نیوز کانفرنس۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کرنی کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور صوبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو سے سینیٹر فیصل وابلہ کی بھی مجموعی صورتحال پر بات چیت۔ خیبر پختونخوا حکومت امن برقرار رکھنے اور عوامی مسائل کے حل میں ناکام، اسلام آباد پر چڑھائی کی خواہش، نہاد لیڈر بھاگ نکلے۔ رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر طلال چودھری انصاف بیرسٹر کی ملک کہتے ہیں پی ٹی آئی تحریک انتشار بن چکی، فسادی ٹولے کا مقصد قومی تشخیص اور املاک کو نقصان پہنچانا ہے۔
اسرائیلی بمباری میں مزید سے فلسطینی شہید 108 زخمی شمالی غزہ کے محاصرے میں شہادتوں کی تعداد 3700 سے تجاوز کر گئی 10,000 سے زائد زخمی علاقے میں صورتحال انتہائی گمبھیر شدید مشکلات کے بعد اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کا غزہ میں امدادی کارروائیاں بند کرنے کا اعلان غزہ میں معذور بچوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس صہیونی فوج کی لبنان کے مشرق علاقوں پر بمباری جنگ بندی کا معاہدہ خطرے میں فرانس کا اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ ابو ظہبی میں خلیج تعاون کونسل سربراہ اجلاس غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی مظالم کے شدید مزاحمت نے فلسطینیوں کو ہنگامی بنیادوں پر امدادی سامان کی فراہمی پر زور سلامتی کونسل سے جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے آزادانہ کمیشن کے قیام کا مطالبہ شام میں متعارف گروپوں میں لڑائی شدت اختیار کر گئی روس اور شام کی فوج کے مخالف دھڑوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شامی صدر بشار الاسد کا جنگجو پر غیر ملکی پشتپناہی کا الزام ایرانی وزیر خارجہ کی دمشق میں شام کے صدر سے ملاقات صورتحال پر تبادلہ خیال ترک وزیر خارجہ کا شام میں کشیدگی میں کمی کے لیے امریکہ اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے رابطہ مودی حکومت نے بوزا کشمیر میں مزید فوج تعینات کر دی راجوری سمباد پنچ اور کٹھوا میں مزید نفری تعینات جموں میں بھی ایس ایف کی مزید 2 بٹالین پہنچ گئی حریت کی قیادت کا تمام تر بھارتی مظالم کے باوجود تحریک آزادی جاری رکھنے کے عزم کا رہا ریفری کے متنازع فیصلے پر فٹ بال گراؤنڈ میدان جنگ بن گیا افریقی ملک غنی میں میچ کے دوران تماشائیوں میں شدید لڑائی 56 افراد ہلاک متعدد زخمی پوسٹل شائقین کا پولیس پر بھی تشدد اسٹیڈیم کو آگ لگا دی گئی انڈر 19 ایشیا کپ پاکستان کی متعدد عرب امارات کو 69 رن سے شکست شاہزیب خان کی مسلسل دوسری سینچری 132 رنز کی اننگز کھیلی ریاض اللہ نے 19 رنز بنائے عبد السبحان کی 6 وکٹس